دوستو، آج ہم حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا واقعہ سنیں گے جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بغداد کی ایک سرد اور خاموش رات تھی۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ شہر کے لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، مگر کسی کو خبر نہ تھی کہ اسی رات ایک ایسا واقعہ ہونے والا ہے جو پورے شہر کو بدل دے گا۔ اسی بغداد میں ایک نہایت امیر مگر مغرور انسان تھا جس کا نام اکبر تھا۔ اکبر کے پاس دولت کی کوئی کمی نہ تھی۔ اونچے محل، بے شمار نوکر، قیمتی کپڑے، سب کچھ تھا، مگر اس کے دل میں رحم نہیں تھا۔ وہ بہت مغرور تھا۔ وہ اکثر محفلوں میں جاتا اور سب کے سامنے کہتا، یہ درویش اور فقیر لوگوں کو بہلاتے ہیں، اگر واقعی کوئی کرامات ہے تو مجھے دکھائی جائے۔ لوگ اسے سمجھاتے، خاص طور پر جب وہ حضرت غوث اعظم کا نام لے کر مذاق اڑاتا، مگر غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ وہ نہ مانا۔ اسے اپنی شان، روپیہ پیسہ پر بہت گھمنڈ تھا۔ اکبر غرور میں اندھا ہو چکا تھا۔ کسی نے آہستہ سے کہا، اکبر صاحب، اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخی اچھی نہیں۔ اکبر ہنس پڑا۔ ایک دن اکبر نے حد ہی کر دی۔ شہر کے چوک میں کھڑے ہو کر اس نے بلند آواز میں اعلان کیا، میں چیلنج دیتا ہوں، اگر حضرت غوث اعظم واقعی اللہ کے ولی ہے تو میرے محل میں آ کر کرامات دکھائے۔ یہ خبر آگ کی طرح پورے بغداد میں پھیل گئی۔ مرید پریشان ہو گئے۔ جب یہ بات حضرت غوث اعظم تک پہنچی تو آپ نے نہ غصہ کیا نہ بد دعا دی، بس خاموشی سے فرمایا، اللہ بہتر جانتا ہے، وقت آنے دو۔ چند دن گزرے، پھر ایک وقت ٹھیک آدھی رات کو اکبر کے محل میں اچانک عجیب واقعات شروع ہو گئے۔ پہلے ایک کھڑکی زور سے بند ہوئی، پھر دوسری، پھر چراغ ایک ایک کر کے بجھنے لگے۔ ٹھنڈی ہوا محل میں گھومنے لگی، دروازے دھڑ دھڑ سے ہلنے لگے۔ اکبر چونک کر اٹھا، اس کا دل بے چین ہو گیا۔ وہ خود سے بولا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مگر اصل آزمائش ابھی باقی تھی۔ اچانک محل کے اندر سے ایک دل دہلا دینے والی چیخ آئی، ابا ابا! یہ اس کے اکلوتے بیٹے کی آواز تھی۔ اکبر دوڑتا ہوا اپنے بیٹے کے کمرے میں پہنچا اور وہاں کا منظر دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کا بیٹا بے ہوش پڑا تھا۔ اکبر کی تو جان نکل گئی۔ اس نے زور سے چیخا اور تمام نوکروں کو حکیم بلوانے کا حکم دیا۔ فوراً حکیم آئے، دوائیں دی گئی، دم کیا گیا، مگر بچہ بے ہوش پڑا تھا، ہوش میں نہ آیا۔ اکبر کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ محفل میں خاموشی اور خوف چھا گیا تھا۔ اکبر کی آنکھوں میں پہلی بار بے بسی کے آنسو تھے۔ وہ کرسی پر بیٹھا سر پکڑ کر بولا، میرا بیٹا، میرے پاس سب کچھ ہے، مگر میں اسے بچا نہیں سکتا۔ آخر اس کے دل میں اچانک خیال آیا، حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاؤ۔ وہ اٹھا اور کانپتی آواز میں بولا، میرا گھوڑا تیار کرو، میں حضرت غوث اعظم کے پاس جا رہا ہوں۔ رات کے پہر وہ ہانپتا کانپتا ہوا حضرت غوث اعظم کے خانقاہ میں پہنچا۔ یہ وہی اکبر تھا جو کبھی تکبر سے چلتا تھا، آج جھکا ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو، آواز بھری ہوئی۔ وہ حضرت غوث اعظم کے قدموں میں گر کر بولا، یا غوث اعظم، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، آپ کو اللہ کا واسطہ میرے بچے کو بچا لیجئے۔ حضرت غوث اعظم نے اس کی طرف سکون بھری نگاہ سے دیکھا اور فرمایا، جب انسان کا دل نرم ہوتا ہے تب اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اور غوث اعظم نے اکبر سے فرمایا، کیا تم سچے دل سے توبہ کرتے ہو؟ اکبر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، ہاں حضور، میں توبہ کرتا ہوں، میں اپنی غلطی قبول کرتا ہوں، خدا کے لیے میرے بیٹے کو بچا لیجئے۔ وہ رو رو کر حضرت غوث اعظم سے التجا کر رہا تھا۔ حضرت غوث اعظم نے اپنی آنکھیں بند کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔
خانقاہ میں گہری خاموشی تھی۔ اسی طرح چند لمحے گزرے، پھر آپ نے آہستہ سے فرمایا، جاؤ، اللہ نے شفا دے دی ہے۔ اکبر یہ سن کر حیرت سے اٹھا اور حضرت غوث اعظم سے اجازت لے کر محل کی طرف روانہ ہوا۔ جیسے ہی وہ محل کی طرف پہنچا، محل میں خاموشی تھی، ہوا رک گئی، دروازے کھلے ہوئے تھے۔ اکبر دوڑ کر اندر گیا تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی حد نہ رہی کہ اس کا بیٹا اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ اکبر کو دیکھتے ہی اس کے بیٹے نے آواز دی، ابا، آپ کہاں تھے؟ اکبر دوڑ کر اپنے بیٹے کو گلے لگا کر رو پڑا۔ یہ آنسو خوشی کے تھے۔ اکبر بار بار اپنے بیٹے کو گلے لگاتا اور چومتا رہتا۔ صبح ہوتے ہی اکبر ننگے پاؤں دوڑتا ہوا حضرت غوث اعظم کے پاس آیا۔ حضرت غوث اعظم کے قدموں میں گر کر رو پڑا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی اور وہ بول رہا تھا، میں بہت مغرور تھا، دولت کے نشے نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ آج میرا غرور مر گیا اور میرا ایمان زندہ ہو گیا۔ حضرت غوث اعظم نے اکبر کی طرف دیکھا اور مسکرا کر فرمایا، یاد رکھو، اللہ جب چاہے نوازتا ہے اور جب چاہے ایک لمحے میں سب کچھ واپس لے لیتا ہے۔ اس واقعے کے بعد پورے بغداد میں ایک بات مشہور ہو گئی، جو غرور سے آتا ہے وہ غوث اعظم کے در سے عاجزی لے کر جاتا ہے، اور اکبر جو کبھی تکبر کی مثال تھا، اب ہر محفل میں یہی کہتا تھا، عزت دولت سے نہیں، عاجزی سے ملتی ہے۔ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کی دعا میں بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ سچی توبہ انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔